کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہے تو ہاتھ چھوڑ کر، سر پر کپڑا اوڑھ کر، سر سے کپڑا اتار کر، ٹوپی پہن کر، کوئی امامہ پہن کر، اب ہم کیسے پڑھیں نماز؟ بھائی اگر آپ اہل اسلام سے دور ہیں، اہل علم سے دور ہیں، تو آپ کے ذہن میں فطور ہیں، اس لیے آپ مجبور ہیں، آپ نامسرور ہیں۔ ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو آپ کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے۔ اب جو جوا کھیل رہا ہے وہ بھی ہمیں مسائل بتاتا ہے، جو شراب پی رہا ہے وہ بھی ہمیں مسائل بتاتا ہے، جو لغو کام کر رہا ہے وہ بھی ہمیں مسائل بتاتا ہے۔ مسائل بتانا ہر کسی کی بس کی بات نہیں، مسائل تو وہ بتاتا ہے جو رات بھر دن پاک رہتا ہو، وضو کے ساتھ رہتا ہو، نماز۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الی صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اما بعد، ہمارا ٹھوس مقصد امت مسلمہ کو راہ مستقیم پر قائم رکھنا ہے۔ آج ہم درود پاک کے متعلق آپ کو فضیلت بتائیں گے۔ درود پاک پڑھنا کیسا، اور اذان سے پہلے پڑھنا یا اذان کے بعد پڑھنا، یا کسی کام سے پہلے یا بعد میں پڑھنا، کیا اس کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تخصیص فرمائی ہے کہ فلاں موقع پر درود پڑھنا ہے اور فلاں پر نہیں پڑھنا؟ ہر جائز کام کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہمارے کام کو موضوع تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس جائز کام کے شروع اور آخر میں تم میری ذات پر درود پاک پڑھتے ہو، تمہارا وہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اذان کے بعد کا ثبوت کہاں ہے کہ اذان کے بعد درود السلام پڑھنا یا اذان سے پہلے پڑھنا؟ اگر آپ ثبوت ہی تلاش کرتے رہیں گے تو پھر آپ نیکی کرنے سے رہ جائیں گے۔ آپ کو پھر نیکی کسی جگہ پر بھی آپ نہیں کر سکتے، وہاں پر ثبوت کا پہلو آ جائے گا۔ جس جگہ پر آپ بیٹھ کر درود پڑھ رہے ہیں اس کا ثبوت دیں، تو کیا آپ ثبوت دیں گے کہ میں نے گلپور کی بستی میں یا خیرپور ٹامے والی کے شہر میں یا میں نے بہاولپور میں بیٹھ کر درود پڑھا ہے، اس کی تخصیص ہے یا نہیں؟ کیا میں اس جگہ پر بیٹھ کر درود پڑھ سکتا ہوں؟ تو اگر آپ تخصیص یعنی کہ دلیل مانگتے رہیں گے کہ کس جگہ پر، اس جگہ پر درود پاک پڑھنا کہاں سے ثابت ہے، تو پھر آپ کسی کو بھی یہ دلیل نہیں دیکھ سکتے کہ میں اس جگہ پر بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہا ہوں، یہ درود پاک پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بس ہر نیک اچھے کام کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھنے سے وہ کام موضوع تکمیل کو پہنچتا ہے۔ یہاں پر میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو بیان کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فانه من صلی علی صلی اللہ علیہ بها عشرا۔ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو، سمعتم المؤذن، تو فرمایا کہ فقولوا مثل ما يقول، بس جیسے وہ کہہ رہا ہے الفاظ ویسے تم بھی دہراتے جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس طریقہ سے اذان کو دہرا لیتا ہے، پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، جو کوئی ایک بار پڑھتا ہے آقا پر درود، تو فرمایا کہ بہا عشرا صلی اللہ علیہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے اذان کے بعد، تو فرمایا کہ بہا عشرا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ تو معلوم ہوا اذان کے بعد کی یہاں پر تخصیص ہے کہ اگر بندہ اذان کا جواب دے پھر اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ تو اس درود پاک کے متعلق ہمارے علماء نے 12 مرتبہ اور بہت طویل ویڈیوز کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے آگاہ کیا ہے۔ تو ہم درود پاک کی طرف لوٹ آئیں تو انشاءاللہ یہ درود پاک کے فیوز و برکات ہیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد امین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آباد والے، انہوں نے باقاعدہ آب کوثر ایک کتاب لکھی ہے درود پاک کے متعلق۔ اگر آپ اپنے قریبی بک سٹال سے وہ خرید کر لیں تو اس کے اندر درود پاک کے فضائل ہیں، جیسا کہ سیدنا علامہ محمد سلیمان بن جزولی رحمۃ اللہ تعالی نے دلائل الخیرات کتاب درود پاک کے متعلق لکھی ہے۔ تو اس پر آپ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے
تو آپ کو ایک کنواں ملا اور اس کنواں کے اندر نہ ڈول تھا نہ رسی، تو آپ وضو فرمانے کے لیے کھڑے تھے کہ میں وضو کر لوں، تو اوپر سے ایک چھوٹی بچی نے جھانکا اور دیکھا کہ یہ شخص مضطرب ہے، پتہ نہیں کیا تلاش کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں سلیمان بن جزولی ہوں۔ کہا اچھا، آپ کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کیوں کھڑے ہیں یہاں پر؟ کہا میں پانی نکالنا چاہتا ہوں، وضو کرنا چاہتا ہوں، کوئی ڈول بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں۔ کہا اچھا، آپ کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں، آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے۔ تو اس بچی نے وہیں سے اس کنویں کے اندر تھونک دیا، تو پانی آنن فانن اوپر کو چلا آیا۔ تو شیخ جزولی رحمۃ اللہ تعالی نے وہاں سے وضو کی فراغت کے بعد پوچھا کہ پیاری بچی یہ بتاؤ آپ نے یہ عمل کہاں سے حاصل کیا ہے، یہ جو آپ نے کام کیا یہ کہاں سے؟ کہا واہ واہ، میں آقا پر درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں رات بر دن، یہ اسی کی برکت ہے کہ یہ پانی اوپر کو آ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ وہیں پر ہی شیخ جزولی نے یہ عہد کیا تھا کہ میں درود پاک کے متعلق ایک پوری کتاب لکھوں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر کے جو انہوں نے مواد جمع کیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک کے متعلق، وہ دلائل الخیرات شریف کے اندر ہے۔ لوگ اس کا وظیفہ کرتے ہیں، اس کو اپنے تصرف میں رکھتے ہیں، یعنی استعمال کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے رہتے ہیں تو ان کے کام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو جو ہے آگاہ کرنے والا تھا کہ آپ بھی درود پاک کی کثرت کریں۔ جیسے جمعہ کا دن آ رہا ہے، جمعہ کو درود پاک پڑھنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو حدیثیں ہیں۔ ایک میں آپ فرماتے ہیں کہ جس نے جمعہ کے روز 80 مرتبہ درود پاک میری ذات پر پڑھا اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس نے 200 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ۔ یہاں سے گناہ کبیرہ مراد نہیں ہے، گناہ صغیرہ ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے جو گناہ کر بیٹھتے ہیں جن کا پتہ نہیں چلتا ہمیں، وہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہاں سے گناہ کبیرہ کی جو ہے آپ تخصیص نہ کر لیں کہ گناہ کبیرہ بن توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر پر ہمیں درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور بتا دوں، یہ اجمیر ٹی وی کے اوپر میں ایسے بہت سارے مسائل بتاتا رہتا ہوں، وظائف بتاتا رہتا ہوں، خواب کی تعبیر بتاتا رہتا ہوں، قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق اور حدیث مبارکہ کی شروحات کے متعلق آپ کو آگاہ کرتا رہتا ہوں۔ آپ اس چینل کو جو ہے آگے سبسکرائب کریں، لائک کریں، آپ لائک دیا کریں کیونکہ آپ کی محبت کا ثبوت مجھے مل جائے کہ میری ویڈیو دیکھنے والے لائک بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو پیارے پیارے مسائل سے آگاہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔